سے کوئی غلطی سرزد بھی ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ اتنے واقعاتوں میں سے ایک واقعہ ہے حضرت داؤد علیہ السلام کی 99 بیویاں تھیں۔ کتنی؟ 99۔ ایک کم 100 شادیاں تھیں۔ انسانیت کے ناطے اس کی دل میں خواہش آ گئی، ایک عورت جا رہی ہے کہ شاید یہ بھی میری بیوی ہوتی، میرے 100 پورے ہو جاتے۔ انسان ہے نا، نبی ہے، انسان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نبیوں کو معاف کر دیتا ہے، اس کی غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام بیٹا داؤد علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ 2 فرشتے آ گئے انسانوں کی شکل میں، اچانک مسجد میں داخل ہو گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے نا، یہ گھبرا گیا۔ قرآن میں ہے، ان فرشتوں نے کہا کہ گھبرانا نہیں، ہمارا فیصلہ ہے، اپنے ہمارے فیصلے کو حل کرنا ہے، معاملہ ہے، لڑائی ہے آپس میں۔ بولے کیا لڑائی ہے، کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا یہ میرا دوست ہے، اس کے پاس 99 بکریاں ہیں، بھیڑ ہے 99، اور میرے پاس ایک بھیڑ ہے، ایک بکری ہے۔ اس نے میرے اوپر دعویٰ چلائے کہ بھائی یہ ایک مجھے دے دے کہ میرا 100 ہو جائے۔ میں کہتا کہ تمہارے پاس تو 99 ہے، میرے پاس ایک تو میرے پاس چھوڑ دے۔ قرآن پاک میں ہے کہ اس ٹائم حضرت داؤد علیہ السلام سجدے میں چلا گیا کہ مجھے امتحان میں ڈال دیا گیا۔ انسان کے دل میں یہ ہر قسم کی خواہش جو ہے نا، یہ آتی جاتی ہے، لیکن انسان کو چاہیے کہ اللہ نے جو دے دیا اللہ کے نام پہ خرچ کرو، اللہ اور دے گا۔ اور شکر کا انداز یہی ہے کہ اللہ نے جو دے دیا اللہ کے نام پہ خرچ کرو، یہ شکر ہے۔ اگر بخل کیا تو پھر یہ شکر نہیں ہے، یہ ناشکری ہے۔ اللہ کا فرمان ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو، شکر صرف یہ نہیں کہ الحمدللہ، شکر یہ ہے کہ تمہاری جسم کے اوپر اللہ کی نعمتیں ظاہر ہو جائے، تمہارے گھر سے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں لوگوں کو مل جائے، یہ شکر ہے۔ یہ شکر نہیں کہ بس جندرے مار دو، رکھ دو، شاپرے بھر دو، بینکیں بھر دو، یہ شکر نہیں ہے۔ یہ ناشکری ہے، کنجوسی ہے، بخل ہے۔ السخی قریب الی الجنت وبعید من النار، فیاض سخی خرچ کرنے والا جہنم سے دور ہے، جنت کے قریب ہے، مر گیا جنت میں داخل ہو۔ والبخیل قریب من النار بعید من الجنہ، جو کنجوس ہے یہ جہنم کا پڑوسی ہے، جنت سے دور ہے۔ اور بہترین صدقہ وہ ہے جو گھر سے شروع کیا جائے، اپنے بچوں کے اوپر خرچ کرنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ جس بندے کے گھر میں بیٹی ہے، قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی اس بیٹی کی جتنی بھی بوٹ وغیرہ ہے، جتنے کپڑے ہیں، جتنا خوراک کھایا ہے، بچنی کھائی ہے، یہ سارے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ والدین کے نیکیوں کے ترازو میں ڈال دے گا، تول دے گا۔ بچوں پہ خرچ کرنا یہ بھی صدقہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بھائی گھر میں بچے پریشان بس، لیکن ہم کیا صدقہ، ہم موبائل دیتے، یہ صدقہ ہے ہمارا۔ تو اس حدیث سے ثابت ہو گیا کہ کنجوسی جو ہے نا، یہ اس سے پرانی قوم تباہ ہو گئی۔
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اتقوا الظلم، ظلم سے بچو، فإن الظلم ظلمات یوم القیامت، بے شک ظلم جو ہے نا یہ قیامت والے دن تاریکیاں ہیں، اندھیرے ہے، اس سے بچو، واتقوا الشح، اور کنجوسی سے بچو، فإن الشح، جو کنجوسی ہے، اہلکا، اس نے ہلاک کر دے، کنجوسی نے ہلاک کر دے، من کان قبلکم، جو تم سے پہلے قوم ہلاک ہو گئی تھی، جتنی اقوامی کنجوسی کی وجہ سے ہلاک ہو گئی، اور وہ اس لیے حملہم علی ان سفکوا دماءہم واستحلوا محارمہم، انہوں نے اپنے مالوں کے خاطر، اپنی کمائیوں کے خاطر خون بہائے، اور اپنے مالوں کو اکٹھا کرنے کے خاطر انہوں نے قتل کیا لوگوں کو، لوگوں کی جو عزت کو ہے نا وہ حرام کو جو ہے نا وہ حلال سمجھا، انہوں نے حرام کو حلال سمجھا، یہ کنجوسی کی وجہ سے۔ اور واقعی قیامت والی حدیثوں میں آتے کہ ایسا وقت آئے گا، انشاءاللہ آئندہ موضوع میں یہ بیان کروں گا، کہ جو دنیا ہے نا یہ دنیا، یہ اتنی لالچی لوگ بنے گی دنیا میں، دو بندے ہوگے سونے کے دو پہاڑوں کے اوپر، دونوں کا لڑائی ہوگا، ایک بھائی کہے گا کہ میرا ہے، دوسرا کہے گا کہ میرا ہے، اور وہ ایک کو دوسرا قتل کرے گا، دوسرا کو اس کو خود مارے گا، بس یہ سمجھے دونوں چلے جائیں گے، یعنی پہاڑوں کے، سونے کے پہاڑوں کے اوپر کڑے ہو کر پھر بھی اس کو اطمینان نہیں ہو کہ بھائی یہ بھائی کے پاس جو پہاڑ یہ میں حاصل کرو۔ میرے بھائیو، یہ رشتہ داری ختم ہونا، یہ سب کے سب یہ کس وجہ سے؟ یہ کنجوسی کی وجہ سے، یہ بخل کی وجہ سے ہے۔ تو اس لیے اللہ کریم نے فرمایا کہ اے آدم کے بیٹے، انفق، خرچ کرو، انفق علیکا، تمہارے اوپر خرچ کرے گا اللہ تعالیٰ، تم لوگوں کے اوپر لگاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر بیش بہا نعمتیں کرے گا۔ اگر تم لوگوں کے اوپر نہیں لگاتے تو اللہ کریم تمہارے اوپر رحمتوں کے دروازے بند کر دے۔ تو میرے بھائیو، پہلے میں نے عرض کیا کہ ہماری مسجد جو ہے نا یہ یتیم ہے، اس کے ساتھ بھی تعاون کرنا ہے، اور خصوصاً جو وفات شدہ لوگ ہیں نا اس کی ایصال ثواب کے لیے مسجد میں پیسے دینا، یہ بہترین صدقہ ہے، بہترین صدقہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے پیسوں کے لیے محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے پیسوں کا کوئی اللہ کو ضرورت ہی نہیں ہے، یہ ہماری اپنی ضرورت ہے۔ ہم اپنی قبر کو خوبصورت بنانے کے لیے، آخرت میں امید رکھنے کے لیے، آخرت میں وہ جنتوں کی خواہشوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے مسجدوں میں چندے دینی ہے، ہم نے مسلمانوں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ تعاون کرنا ہے جتنی بھی طاقت ہو۔ پہلے میں نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمر، اگر کھجور کا ایک ٹکڑا ہو اس سے اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ۔ اس سے ثابت ہو گیا کہ بہترین عمل صدقہ ہے، خرچ کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ اور دے گا، اور بڑھا دے گا۔ اگر کوئی بندہ کنجوسی کرو، کنجوسی کرنے والا کا کیا انجام ہے؟ یہ انجام خود بھی نہیں کھاتا، دوسروں کو بھی نہیں کھلاتا، اور پھر ایک کپن میں خالی ہاتھ دنیا سے چلے جاتا ہے۔ پھر اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کنجوس کی اولاد بھی اسی طرح ہوتے کہ اس کے اپنے والدین کے اوپر وہ بھی خرچ نہیں کرتے۔ جو خود بندہ خرچ کرنے والا ہو، سخی ہو پیاز، اس کی اولاد بھی سخی اور پیاز ہوتی ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اکثر کہ جب کسی کو کوئی پیسے دینا اللہ کے نام پہ، بچوں کے ہاتھ پہ دے دیا کرو، کہ بچوں کی عادت بن جائے کہ دینا ہے لینا نہیں، دینا ہے لینا نہیں ہے، عادت بناؤ۔
اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں